بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 5واں سبق ہے، اور آج کے سبق کا موضوع ہے ہجرت حبشہ۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اسلام اپنے سے ماقبل تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح ہجرت بھی اپنے سے ماقبل تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ کرام کے اس طرح گزرے کہ پوشیدہ دعوت چلتی رہی، 3 سال کے بعد جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم آیا اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کا حکم آیا، جیسا کہ سابقہ سبق میں اس کے اوپر وضاحت سے گفتگو ہو چکی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کھل کر دعوت حق دینا شروع کر دی۔ اب مشرکین مکہ کے پاس اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک تو کام یہ کیا کہ یہود سے مل کر ان سے مشاورت کی کہ ان سے ہم کیا ایسے سوالات کریں کہ جن کی وجہ سے یہ پریشان ہو جائیں، مبہوت ہو جائیں اور جواب نہ دے پائیں، کیونکہ اس زمانے میں یہود ہی بظاہر پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے۔ اندھوں میں کانا راجا، تو وہ اندھوں میں کانے راجے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ 3 سوال کرو۔ پہلا سوال تو ان سے کرو کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ دوسرا سوال پوچھنا کہ وہ کون شخص ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اور پوری زمین کو چھان مارا۔ تیسرے نمبر پر ان سے پوچھنا کہ روح کیا ہے۔ ان میں سے اگر وہ پہلے 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور تیسرے کا نہ دیں تو سچے نبی ہیں۔ تو یہ مشرکین آئے بڑے طمطراق کے ساتھ، بڑے خوش ہوتے ہوئے کہ اب ہم ان سے سوالات کریں گے اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے، لہذا انہوں نے سوالات داغ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ وحی کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسی سلسلے پر اعتماد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل میں تمہیں اس کے جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو چند دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گئے۔ جو اپنے پیارے اور قریبی ہوتے ہیں ان کی معمولی بات بھی بڑی محسوس ہوتی، اور اللہ کریم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اعلیٰ خطوط پر کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس معمولی بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک عتاب کی یا ناراضگی کی شکل بنا دی کہ چند دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اور اس کے بعد جب وحی جاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی آپ آنے والے دن میں آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں اور یہ کہیں کہ میں کل یہ کروں گا، تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ اور پھر تفصیل سے اصحاب کہف کا قصہ اترا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے تھے، اور وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ جو اس کے ان نوجوانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روکتا تھا، تو اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چند نوجوان غار کے اندر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا
اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کا نام کو زندہ فرما دیا، اور ان کے قصے کے اندر بڑی عبرت آموز اسباق کو جمع فرما دیا۔ تو اس کے اندر ایک اشارہ بھی تھا، ایک عمیق اشارہ بھی تھا مسلمانوں کے لیے کہ اگر مشرکین مکہ تمہیں یہاں اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تو اصحاب کہف کی طرح تمہارے لیے بھی راستہ کھلا ہے، تم بھی اپنے لیے کوئی راہ فرار یا راہ نجات کو اختیار کرو۔ جہاں اللہ کی زمین وسیع ہے، کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں جا کر تم امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ جی وہ کون ہستی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یعنی قرآن کی آیات سے، کہ وہ حضرت ذوالقرنین ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا اور سد سکندری کو قائم کیا، کہ وہاں کے لوگوں نے جب انتہائی عرض پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ایک قوم ہے جو پہاڑوں سے اتر کر آتی ہے، ہمیں پریشان کرتی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد سے لوہے کے تختے منگوا کر اور ان کو آپس میں جوڑ کر پگھلایا ہوا تانبا وہ ان کے اندر ڈال دیا اور وہ ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ تو اس قصے کو بھی بیان کر دیا، اور جو بات انہوں نے نہیں بھی پوچھی تھی مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بھی اس صورت کے اندر اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور تیسرا سوال تھا ان کا روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، انہیں کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر، میرے رب کا حکم ہے، تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس سوال کو چھوڑ دو، تم اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو گویا کہ یہود کے جو رہبانیین تھے ان کے کہنے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 سوالوں کا بڑی تفصیل سے جواب دیا اور تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ فوراً قریش مکہ ایمان لے آتے، لیکن پھر مخالفت پر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا ایسے یقین کرتے تھے جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے کا یقین کرتا ہے، جیسے اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح یہود کو یہ یقین تھا کہ یہی نبی ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ لیکن کیا کریں اس عناد کا، کیا کریں اس تکبر و ضد کا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ان لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں میں ان آیات کے کلام ربانی ہونے کا یقین موجود تھا۔ ظلما وعدوا، یہ انکار کیوں کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا اور دشمنی کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کی۔ تو عناد اور دشمنی جیسے ہوتا ہے نا خاندانوں میں شریکہ، کیونکہ یہ یہود اور عرب یہ آپس میں کزن ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہود حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو آپس میں کزن ہوئے۔ تو یہی ان کی ضد تھی کہ ہاں نبی اگر آئے ہیں تو ہم میں کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ ٹھیکیدار ہیں اس بات کے کہ نبی نے کس قوم میں سے آنا ہے، کس قبیلے میں سے آنا ہے؟ نبی کو تو ہم بھیجیں گے، ہم اپنی رحمت دیں گے، ہم اپنی نبوت کے ساتھ جس کو چاہیں گے خاص کریں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں دعوے کرنے والے یا یہ ضد لگانے والے کہ نبی آئے تو بنی اسماعیل میں کیوں آئے، بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے؟ تو بہرحال جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہ مانے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، چوں دلیلش نہ ماند بجنگ آمد، جب دلیل نہیں رہتی تو لڑنا شروع۔ تو ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے جب دیکھا اسلام مسلسل پھیل رہا ہے اور اس کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے تو انہوں نے ظلم و ستم کو اور زیادہ کر دیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ 5 نبوی
5 نبوی یعنی کہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5ویں سال ان لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس کے چند واقعات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کہیں اپنے اصحاب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، کہیں راتوں کو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کہیں دار ارقم میں بیٹھ کر اپنے اصحاب سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم سے کیسے بچایا جائے۔ تو اتنے میں آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ قریب میں جو حبشہ ہے اس کا بادشاہ اسمہا، جو نجاشی شاہ حبشہ جن کا نام تھا اسمہا، وہ بڑا سلیم الطبع سلیم الفطرت انسان ہے، جس کے مزاج میں بڑی نرمی ہے، جس کی مملکت کے اندر عدل و انصاف کا چرچا ہے، جو اپنے عوام پر ظلم نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو۔ تو سب سے پہلا گروہ یا پہلی جماعت جو حضرات صحابہ کرام کی ہجرت کے لیے نکلی ہے وہ 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل تھیں، جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی۔ تو یہ ایک جماعت تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب زہے قسمت سے یہ ایسے وقت میں نکلے ہیں کہ مشرکین مکہ کو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان اس جگہ کو چھوڑیں گے، ہجرت کریں گے، اور یہ لوگ بحر احمر پر پہنچے ہیں۔ تو شعیبیہ کے مقام پر انہیں جو تجارتی کشتیاں وہ تیار ملی اور یہ فوراً ہی اس میں سوار ہوئے۔ جب تک مشرکین مکہ کو پتہ چلتا رہا یہ حضرات ان کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے تھے اور حبشہ پہنچ گئے۔ جب یہ پہلا گروہ حبشہ پہنچ گیا تو اب قریش بھی ہوشیار ہو گئے، چوکنے ہو گئے، ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، ان کے بھی جاسوس حرکت میں آ گئے کہ اب خیال رکھنا ہے آئندہ کوئی مسلمان یہاں سے نہ جانے پائے، کیونکہ ان کو تکلیف یہ تھی کہ مسلمان کسی اور جگہ پر جا کر بھی سکھ کا سانس نہ لیں، ان کو یہ تکلیف۔ اب انہوں نے بھی پلاننگ کرنا شروع کر دی، لیکن مسلمان بھی ہوشیار ہو چکے تھے، انہیں بھی راستہ ایک نظر آ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے بھی پلاننگ کر کے دوسرا جو گروہ اور جماعت نے ہجرت کی ہے وہ 82 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل تھی۔ یوں کر کے ایک بڑا مجمع وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، جب حبشہ ہجرت کر گیا تو قریش مکہ کے تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ اب جو یہاں مسلمان بچ گئے تھے ان پر ظلم و ستم مزید بڑھ گئے، 2 چند ہو گئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کے لیے نکلتے تو ابو جہل ملعون وہ پیچھے پیچھے پتھر مارتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی اچھالتا اور پیچھے پیچھے یہ کہتا لا تطیعوا، ان کی بات نہ ماننا، انہو کذاب، یہ جھوٹے ہیں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھیں، انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، حد کے عزت برداشت نہیں کرتا۔ عزت پر جب آنچ آئے چوٹ آئے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ کوئی سرے عام بھرے مجمع میں گالیاں نکال رہا ہو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور دعوت دیے جا رہے ہیں، دعوت دیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام آگے آگے دعوت دے رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے یہ ملعون پتھر مار رہا ہے، تالیاں پیٹ رہا ہے، مٹی پھینک رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے ان کی بات نہ ماننا۔ اب ایک تو انہوں نے مشرکین نے وہاں مکہ میں جو مسلمان تھے ان کو ستانا شروع کر دیا، دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ حبشہ کی طرف اپنے کچھ افراد کو بھیجا جائے اور وہاں کے مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ تو لہذا عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان 2 اشخاص کو، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان 2 کو مشرکین نے ڈھیر سارے قیمتی تحائف دے کر حبشہ کی طرف بھیجا۔ شاہ حبشہ کے پاس
یہ تحائف لے کر وہاں پہنچ گئے کہ جی بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، ہمارے علاقے کو چھوڑ کر آپ کے ملک کے اندر آ گئے ہیں، وہ یوں کہنے کہ سر پھرے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، تو آپ ان کو بلائیں اور ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو نجاشی کو تو حالات کا علم نہیں تھا، دربار لگا ہوا تھا، اس کے درباری موجود تھے، آیان و اراکین سلطنت موجود تھے، اور یہ قریش کا وفد موجود تھا، ان کے تحائف موجود تھے۔ اتنے میں نجاشی نے پیغام بھیجا اور مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جیسے ہم متکلم طے کرتے ہیں نا گش میں، اس طرح مسلمانوں نے متکلم طے کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ تو نجاشی نے کہا کہ جی بتائیں یہ کیا قضیہ ہے، کیا قصہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم گمراہ لوگ تھے، ہم بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، ہم بدکاری سیاہ کاری کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم خیانت کرتے تھے، ہم قطع رحمی کرتے تھے، ہم ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، ہم آپس میں لڑتے تھے، غرضے کے زمانے کی ہر برائی اور بیماری ہمارے اندر موجود تھی۔ پھر اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں میں سے ایک نبی کو منتخب فرمایا، وہ ہم میں سے تھے، ان کا نسب عالی، ان کے اخلاق عالی تھے، مکارم اخلاق کے مالک تھے، جو سچائی کا پیکر تھے، جو امن و امان کا درس دیتے تھے، جن سے ہم نے ہمیشہ امانت داری کو دیکھا، کبھی ان کی زندگی میں خیانت نہیں آئی، جنہوں نے ہمیشہ صلہ رحمی کا حکم دیا، آپس میں محبتوں کا حکم دیا، شراب کو حرام کیا، جنہوں نے بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کیا، ایک وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی۔ ہم نے اس نبی کی اتباع کی، اس کا کلمہ پڑھا، ہم نے ان برائیوں کو چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑا، سچائی کو اپنایا، خیانت کو چھوڑا، امانت داری کو اپنایا، ہم نے شراب کو چھوڑا، ہم نے بتوں کو چھوڑا، ہم نے سیاہ کاریوں کو چھوڑا، ہم نے آپس میں قطع رحمی کو چھوڑا۔ جب ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، ہمیں مارنے لگے، ہمیں ستانے لگے، عرصہ حیات ہم پر تنگ کر دیا، ہماری زمین ہم پر تنگ کر دی، تو ہم تنگ آ گئے۔ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ آپ امن والے بادشاہ ہیں، آپ کی سرزمین امن والی ہے، ہمیں آپ کی اس مملکت میں رہ کر امن ملے گا اور ہم عافیت سے، اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے۔ تو جب یہ ساری باتیں اس نے سنی، تو اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، دربار بھرا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، شاہ حبشہ نجاشی کی رو رو کر داڑھی تر ہو گئی، دربار میں سناٹا چھا گیا، اور نجاشی کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے اس سے ملتا جلتا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یہ آسمان کا کلام ہے، یہ ایک چراغ کے دو نور ہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اس دن تو مجلس برخاست ہو گئی اور قریش کا وفد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پایا۔ اگلے دن پھر ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، اس کے کان بھرنے شروع کیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہے، اللہ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور بی بی مریم، یہ تین خدا ہیں، تثلیث کا عقیدہ عیسائی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے،
تو نجاشی نے پھر بلا لیا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ اللہ خیر کرے، کل ساری باتیں تو ہوگی تھی، آج پھر بلا لیا۔ تو پھر دربار میں پہنچ گئے تو نجاشی نے کہا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، سوچ کر کہنے لگے کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہم اس سے زائد کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہمارے نبی نے بتایا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ہاں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول اور نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ بات سن کر حضرت نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو تم نے بیان کی ہے اس تنکے سے بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، اس تنکے کے بقدر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت۔ اور فرمانے لگے اس قریش کے وفد کو، تم لوگ اپنے تحائف لو اور یہاں سے نکلو، اور مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ میری سلطنت میں رہو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کی قسم، میں اگر تمہیں ستاؤں یا کوئی مجھے تمہیں ستائے یا تمہیں گالی دے اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے، پھر بھی مجھے یہ چیز قبول نہیں۔ حضرت نجاشی مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ صحابی نہیں بنے، اس اعتبار سے آپ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن یہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، موقع ہی نہ ملا، اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی زیارت کی ہے، لہذا تابعی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جن کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران ہوتے ہوئے پڑھایا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی اور کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو جبریل علیہ السلام نے پر مارا، اللہ نے فاصلے سمیٹ دیے، راستے کی رکاوٹیں ختم کر دی، صحابہ کہتے ہیں کہ جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ ان کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت ان کو دی۔ جب قریش بری طرح ناکام ہو گئے تو یہ وفد واپس آ گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام نے مسجد حرام میں جا کر مشرکین کے ایک مجمع کو دعوت دینا شروع کر دی، اور سورہ نجم کی آیات پڑھ کر سنانا شروع کر دی۔ قرآن جب عرب سنتے تھے، یہ قرآن عرب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا بلاغت اور فصاحت ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور عربی کا ایک مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ یہ کس بادشاہ کا کلام ہے؟ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، یہ کلام بھی بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیات پڑھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ زبان نبوت سے یہ آیات نکل رہی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، آپ علیہ السلام کا درد تھا۔ ایسا عالم ان مشرکین کے اوپر طاری ہوا جب آپ علیہ السلام نے اس سورت کی آخری آیت پڑھی جس کے اندر سجدے تلاوت ہے، تو سارے مشرکین سجدے میں چلے گئے۔ اس واقعے کی خبر حبشہ کے مسلمانوں کو بھی ملی، اور اسی طرح ملی کہ سارے قریش ہی سجدے میں گر گئے، تو انہوں نے کیا سمجھا کہ لگتا ہے سارے قریش مسلمان ہو گئے، کیونکہ واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ صحیح اطلاع ان کو دوبارہ پہنچ سکتی، تو اپنے وطن کے لیے ویسے بھی بے چین تھے، اور وطن کی محبت تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی کہ جب ہجرت فرما رہے تھے، انشاءاللہ وہاں جب آپ علیہ السلام کی ہجرت کا قصہ ذکر کریں گے وہاں عرض کریں گے کہ آپ علیہ السلام مڑ مڑ کر بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مکہ، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو ایک محبت تھی، تو صحابہ میں بھی محبت تھی، حبشہ میں رہ کر بھی دل تڑپ رہا تھا مکہ کے لیے۔ تو جیسے انہیں پتہ چلا کہ سب جھک گئے تو انہوں نے سمجھا کہ لو جی سب قریش مسلمان ہو گئے، تو واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اور جب مکہ مکرمہ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، تب اصل حالات کا علم ہوا کہ وہ تو وقتی طور پر رام ہوئے تھے، مسلمان کوئی نہیں ہوئے، اور تکالیف کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ تو وہاں پہنچ کر کچھ احباب تو واپس چلے گئے، کچھ دائیں بائیں ہو گئے، اور کچھ امن لے کر واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ اور مسلمانوں پر اس سے بڑھ کر جتنا ظلم پہلے ہو رہا تھا اس سے بڑھ کر ظلم شروع ہو گیا۔ یہ تھی ہجرت حبشہ۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور عشق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی اور سیرت کو پڑھ کر اور اس سے نکلنے والی جو ہدایات اور رہنمائیاں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔